رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دل میں، جگر میں، آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، دل میں، جگر میں، آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، اس کے سوانا دل میں کوئی آرزو رہے، اس اہتمام شوق میں سجدے کروں ادا، آقا تیرا خیال آئے تو دل باوضو رہے۔ حاضرین مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے آپ لوگوں سے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ میرا موضوع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مختار کل ہونا ہے۔ حاضرین مکرم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ اچھا، کچھ لوگ یہاں یہ کہتے ہیں کہ بھئی کوثر سے فقط حوض کوثر مراد ہے، لیکن امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگردوں میں سے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست علم سیکھا، اور وہی علم امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کو سکھایا، اور اسی علم کی روشنی میں امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سورہ کوثر کی بہت ہی زبردست انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ آپ تفسیر میں بتاتے ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر ای الخیر کلہ، اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ امام فرماتے ہیں ادھر کوثر سے فقط حوض کوثر مراد نہیں ہے، ادھر کوثر سے ہر خیر کا کل مراد ہے۔ حاضرین مکرم، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ روشنی ہونے میں خیر ہے یا تاریکی ہونے میں خیر ہے؟ تو یقیناً سب کا یہی جواب ہوگا کہ بھئی روشنی ہونے میں خیر ہے، کیونکہ جب اجالا ہوگا تو ہی منزل دکھے گی، اور جب اجالا ہی نہیں ہوگا بھلا منزل کیسے دکھے گی؟ یعنی آپ سب نے یہ بات تسلیم کر لی کہ بھئی روشنی ہونے میں خیر ہے۔ حاضرین مکرم، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم اسلام کے لیے ایک زبردست روشن دلیل بنا کر بھیجا۔ ارے ایسی رحمت والے آقا، ایسی روشنی دینے والے آقا، جب آپ نے دنیا میں قدم رکھا، جب آپ رونق افروز ہوئے تو آپ نے اندھیرے کو روشنی سے ختم فرما دیا۔ حاضرین مکرم، عرب کا وہ معاشرہ جو جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم تھا، چاروں طرف کفر و شرک کے بادل چھائے ہوئے تھے، عورتوں کی عزت نہ تھی، بڑوں کا ادب نہ تھا، چھوٹوں پر شفقت نہ تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ لیکن یاد رکھیے، جب کبھی ظلم و ستم عام ہوا، عین اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے حق کا ڈنکا بجا دیا۔ اسی طرح 12 ربیع النور شریف کو بی بی آمنہ کے گھر ایسا نور روشن ہوا، ایسا نور روشن ہوا کہ جس کی روشنی سے نفسا نفسی کا عالم ختم ہو گیا، جس کی روشنی سے نفسا نفسی کا عالم ختم ہو گیا، جہالت ختم ہوئی، اندھیرا ختم ہوا، اور عرب جگمگا اٹھا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ بھئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، بھئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ حاضرین مکرم، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام نعمتوں کو قلیل کر دیا، لیکن جب اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دینے کی باری آئی تو اللہ نے فرما دیا اے حبیب انا اعطیناک الکوثر، اور یہ فرما دیا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام
تمام کائنات کے ذرے ذرے کو میں آپ کے اشارے کے تابع کر رہا ہوں. آپ جیسے چاہے، جس طرح چاہے، جس انداز میں چاہے نوازے، جس کو چاہے نوازے. ارے بھائی ایک مقام پہ تو یہ فرما دیا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا، اتنا دے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے. حاضرین مکرم، جب اوروں کے لیے دروازے بند تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تمام دروازے کھول دیے. چاہے وہ جنت کا دروازہ ہو، چاہے وہ رحمت کا دروازہ ہو، چاہے وہ نعمت کا دروازہ ہو، چاہے وہ شفاعت کا دروازہ ہو، تمام اختیارات کے دروازے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھول دیے اور فرما دیا اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، تمام کائنات کے ذرے ذرے کو میں آپ کے اشارے کے تابع کر رہا ہوں. فرما رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. حاضرین مکرم، عقل پریشان ہے، عقل دنگ رہ گئی ہے کہ بھائی اللہ نے یہ کیسے اختیارات اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیے ہیں، یہ کیسے کمالات اپنے حبیب کو دے دیے ہیں، یہ کیسی سلطنت اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دی ہے کہ جب حضور دنیا میں رونق افروز ہوئے تو عالم اسلام میں انقلاب آ گیا. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قوانین تک بدل ڈالے. یعنی جو بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دی، اللہ تبارک و تعالی نے اسے شریعت قرار دے دیا، اسے شریعت قرار دے دیا. یعنی قیامت تک وہی ہوگا جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہیں گے. ارے ایسا قانون بدلا کہ ایک مقام پہ اللہ نے فرما دیا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ارے ایسا قانون بدل دیا کہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قبلہ بدل ڈالا. ایسا قانون بدلا کہ چاند کے دو ٹکڑے کر ڈالے. ایسا قانون بدلا کہ سورج کو پھیر دیا. ایسا قانون بدلا کہ بے زبان چیز نے کلمہ پڑھ دیا. ایسا قانون بدلا کہ بغیر بیج کے ایک تناور درخت کھڑا کر دیا. ایسا قانون بدلا. ایسی محبت کا عالم تو دیکھیے. اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا. اللہ اکبر کبیرہ. ایسی محبت کا عالم دیکھیے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے. اللہ نے فرمایا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اے حبیب، اللہ نے یہ بات فرما دی. اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ ان کو عذاب دے جن میں آپ موجود ہیں. ایسی محبت کا عالم. اور ایک جگہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو فرمائی اور اس گفتگو میں اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بتایا کہ مومن کون اور منافق کون. اللہ اکبر. بات سنیے، بڑے مزیدار ایک بات کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا فلا وربک، اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے حبیب، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک آپ کو ہر معاملے میں اپنا حاکم تسلیم نہ کر لے. یعنی دوستو یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر سچے مومن بننا چاہتے ہو، سچے عاشق بننا چاہتے ہو تو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاؤ. اگر سچے مومن بننا چاہتے ہو تو ہر معاملے میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو حاکم ماننا ضروری ہے. اور اگر محبت کا عالم دیکھیے، اللہ فرما رہا ہے فلا وربک. اللہ اکبر. قربان جائیے میرے مولا کے ان جملوں کے. میرا رب فرما رہا ہے فلا وربک، اے حبیب علیہ السلام، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم. اے میرے مولا، تو تو خالق کائنات ہے نا، تو تو یوں بھی فرما سکتا تھا اے حبیب مجھے اللہ ہونے کی قسم، مجھے رحمان ہونے کی قسم، مجھے رحیم ہونے کی قسم، مجھے کریم ہونے کی قسم، مجھے عالمین کا رب ہونے کی قسم. مگر قربان جائیے میرے مولا کے ان جملوں کے میرا رب فرما رہا ہے فلا وربک، اے حبیب علیہ السلام، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک آپ کو ہر معاملے میں اپنا حاکم تسلیم نہ کر لے. اب یہ بات واضح ہو گئی کہ مالک عقبہ بھی حضور، مالک بحر و بر بھی حضور، مالک عرش و فرش بھی حضور، مالک جنت و نعمت بھی حضور. بس خدا کی ساری خدائی کا دعویٰ میرے کملی والے آقا ہے. اور جب بریلی کے شان میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ معاملہ دیکھا، جب ادھر پہ غور کیا تو میرے اعلیٰ حضرت فرما اٹھے کہ بھئی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا،
وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جہان ہے تو جہان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔